وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها جو شخص بھی چاہے گا دنیا کی زندگی اور اس کی زینت نوفي إليهم أعمالهم فيها ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور اس معاملے میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جاتی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا برباد ہوا جو کچھ بھی انہوں نے یہاں پر کیا تھا، یعنی جو کارگزاری دکھائی تھی، کوئی خیر کے کام کوئی نیکی کے کام کیے تھے، وہ سب اکارت گئے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ضائع ہوا وہ سب کچھ کہ جو عمل انہوں نے کیا تھا۔ اس آیت میں ایک بہت اہم اصولی رہنمائی دی گئی ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور یہاں کی زینت کے طلبگار ہیں، اور ایسے لوگ اگر کوئی خیر کا کام کریں، ویلفیئر کا کام کریں، عوامی بہبود کا کام کریں، خدمت خلق کے کام کریں، تو ذہن میں آتا ہے کہ ان کو پھر اجر ملے گا یا نہیں۔ تو جب آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو پھر آخرت میں تو اجر نہیں ہے۔ البتہ جو نیک کام انہوں نے یہاں کیے ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انہیں زیادہ نواز دیتا ہے، جو کمپنسیشن دیتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہی میں دے دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوتی۔ خیر کے یہ کام، نیکی کے کام، ویلفیئر کے کام، وہ ان کو دنیا میں ہی اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے اگر ایمان نہیں تھا اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو وہاں کچھ نہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی جانب سے ایک واضح روشن دلیل پر ہے، صحیح راستے پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اور اس کے پیچھے آتا ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے، یعنی نبی جو ہیں وہ پہلے ہی سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، فطرت لے کر آتے ہیں، وہ پہلے ہی ایک روشن دلیل پر ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں سے اور غلطیوں سے اور جو بھی ہیں خرابیاں ان سے پاک اور صاف ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی۔ اوپر سے ان کو اللہ تعالیٰ وحی بھی عطا کر دیتا ہے، وحی کا نور۔ اب یہ ایک نور فطرت تھا جو پہلے سے ان کے اندر تھا، ایک وحی کا نور آیا، نور علی نور والی کیفیت ہو گئی۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ کتاب جو ہے وہ بھی امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، رہنما کتاب تھی اور رحمت کے حصول کا ذریعہ تھی۔ اولئک یؤمنون بہ جو اس کتاب کے ماننے والے سچے ہیں وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، جو واقعی اس کو مانتے تھے۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ اور جو کوئی منکر ہوا اس سے تمام جماعتوں میں، تمام فرقوں میں، تمام گروہوں میں، جس نے بھی اس قرآن کا انکار کیا فالنار موعدہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ تو تم اس شخص کے بارے میں کسی شبے میں مت رہو، انہ الحق من ربک یہی بات حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے۔
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا کرے جھوٹا، یعنی کسی کو شریک ٹھہرائے کہ کائنات کے چلانے میں اور اختیار میں کوئی اور ہستی بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ شراکت ہے، شراکت داری ہے، کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا شرک۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی عدالت میں، رب کے حضور۔ ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے یہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بات کہی تھی اللہ کے حوالے سے، جھوٹی باتیں اللہ پر منسوب کی تھی اللہ کی طرف۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کی ناانصاف لوگوں پر، ظالموں پر۔ یہ کون ہے ظالم اور ناانصاف؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ کہ جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور اللہ کے اس سچے دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، کہیں کوئی نقطہ اعتراض مل جائے، کہیں پر جو ہے ہم آپ کی کرٹیسائز کر سکیں، کوئی پوائنٹ مل جائے، اسی تلاش میں رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ اللہ کو تھکا نہیں سکتے زمین میں، یعنی اللہ کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے، قابو سے باہر نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ اللہ کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے کہ جو آئے ان کی مدد کو؟ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا کیا جائے گا عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے یا کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی یہ دیکھنے کے روادار تھے، یعنی سننے سمجھنے سے اندھے بہرے ہو کر اللہ کے دین کی، قرآن کی، حضور کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، سننے سمجھنے سے عاری ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آپ نقصان کیا ہے اپنی جانوں کا، یہ سب سے بڑے خسارے میں ہیں اور خود انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ہوا ہو جائیں گی وہ سب باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی، جو افترا کیا تھا سب گم ہو جائے گا، جو دلیل دنیا میں دیتے تھے وہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے گی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، سب سے بڑے، سب سے زیادہ نقصان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو گروہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فریق تو اندھا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ افلا تذکرون، تو کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب اس سورہ مبارکہ میں 6 کے 6 رسولوں کا تذکرہ پھر آئے گا اور نسبتاً تفصیل سے آئے گا۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں ان 6 کا ذکر آیا اسی زمانی ترتیب کے ساتھ۔ اس سورہ ہود میں بھی حضرت نوح علیہ السلام سے سرگزشت شروع ہو رہی ہے اور تمام 6 رسولوں کا ذکر جو بار بار ہوا وہ یہاں ریپیٹ ہوگا اور قدر مفصل ہے۔ قرآن مجید ایک ہی قصے کو بیان کرتا ہے لیکن اس کے بعض پہلو کسی ایک جگہ واضح کیے، بعض پہلو کسی دوسری جگہ، ہمیں ریپیٹیشن نظر آتی ہے، لیکن تصریف آیات ہے، ایک مضمون کو مختلف اسلوبوں میں، مختلف پیرایوں میں ایسے بیان کرنا کہ ہر شخص کے دل میں اتر جائے۔ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی پیرایا زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کسی کے لیے کوئی انداز جو ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے، تو ہر انداز، ہر پیرایا، ہر اسلوب قرآن مجید نے جو ہے وہ اختیار کیا ہے تاکہ جس کے اندر ذرا بھی تلاش حق کی رمق ہے اور اس کے اندر کوئی نیکی کا کچھ بھی ہے عنصر،
وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکے، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دیکھنے والوں کو ریپیٹیشن نظر آتی ہے، چنانچہ ان رسولوں کا قصہ بار بار ہے، لیکن ہر جگہ کوئی نیا ڈائمنشن بھی سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور ان سب کو سامنے رکھیں گے تو پھر ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ اس ایک مکمل تصویر کو قرآن نے کئی جگہوں پر پھیلا کر اور توڑ کر بیان کیا۔ چنانچہ اب پھر ہم انہی 6 رسولوں کا تذکرہ پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو رسول بنا کر اس کی قوم کی جانب۔ انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے دعوت دی قوم کو کہ دیکھو میں ہوں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا، میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں آخرت کے عذاب سے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اس دنیا کے بعد، اس موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اور جس راستے پر جا رہے ہو وہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ ہے انذار، خبردار کرنا، وارن کر دینا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور میری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے ایک اللہ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ جس راستے پر جا رہے ہو اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، سردار ہی سب سے پہلے مخالفت پر آتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھتے تمہیں مگر تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے ان کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے مگر یہ کہ وہ ہماری قوم کے نیچ قوم کے لوگ ہیں، کمی کاری ہیں، وہ اشرافیہ کے طبقے سے نہیں ہیں، وہ نچلے طبقات سے ہیں کہ جو تم پر ایمان لائے ہیں۔ بادی الرأی، سرسری طور پر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ تمہاری دعوت جو ہے وہ ان لوگوں نے قبول کی ہے، کوئی بھی صاحب حیثیت شخص جو ہے وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہے، تمہارے اندر بھی کوئی خواب کپر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کیوں تمہیں نبوت کے لیے چنا گیا۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان یقین کی حد تک ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ جو دعویٰ ہے نبوت کا یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا کہ اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں ہوں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر، میں فطرت سلیم پر قائم ہوں، میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، میرا کردار بے داغ کردار تمہارے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے ایک رحمت بھی مجھے عطا کی ہے، یعنی یہ وحی کی شکل جو وحی ہے اتر رہی ہے، یہ خاص رحمت ہے اس کی۔ انلزمکموہا، تو کیا ہم اس کو چپکا دیں تم پر، زبردستی تمہیں مجبور کریں، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس سے بیزار ہو، ایمان لانا نہیں چاہتے۔ ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم میں نے تم سے سوال نہیں کیا مال کا، کچھ بھی اجرت کا، کچھ خرچے کا۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں دھتکارنے والا اہل ایمان کو۔ انہم ملاقو ربہم، یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا جاتا رہا اور حضرت نوح سے بھی ہوتا تھا کہ یہ جو تمہارے آس پاس بیٹھے ہیں یہ تو ہمارے نیچ قوم کے لوگ ہیں، معاذ اللہ کمی کاری ہیں، رذیل لوگ ہیں، تو ہمارے تو شایان شان نہیں ہے کہ اس محفل میں بیٹھ سکے، پہلے ان کو اٹھاؤ، نکالو اپنی محفل سے، پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے آئیں گے۔ یہ مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتا تھا اور یہ حضرت نوح سے بھی ہے۔ تو اما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان سچے اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اللہ کی نگاہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ انہم ملاقو ربہم، انہیں ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن تم بڑے بنتے ہو قوم کے سردار اور اشرافیہ طبقے سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو نرے جاہل ہو، نادان۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم مجھے اللہ کی کون بچا سکے گا مجھے اللہ کے مقابلے میں، اگر میں نے ان کو
ہانک دیا، ان کو دھتکار دیا، وہ جو سچے مومن ہیں، تمہارے کہنے پر، تمہارے مطالبے پر کہ اگر میں نے اٹھا دیا اپنی محفل سے تو اللہ کے مقابلے میں کون میرا مددگار ہوگا؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں نے تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ان سے بھی مطالبے ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے کہ یہ فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، تمہارا آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، تمہارے لیے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ محل تعمیر کرتے سونے کا ہماری آنکھوں کے سامنے، اگر رسول ہو اور اللہ جو ہے اس ہر چیز پر قادر ہے تو یہ کر کے دکھاؤ۔ تو اسی کے جواب میں ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کب تم سے یہ کہا ہے کہ میرے پاس جو ہیں وہ اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں نے یہ کبھی کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں کہوں گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں، وہ جو درویش ہیں اللہ کی نگاہ میں اونچا مقام رکھتے ہیں، میں ان کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی اور خیر دے ہی نہیں سکتا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو ایمان ہے، جو یقین کی دولت ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو میں بھی بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت بحث کر چکے ہو، بہت جھگڑا کر چکے ہو۔ اب اگر 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام رہے تھے تو یہ کتنی دفعہ یہ بحث مباحثہ ہوا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اب لے آؤ جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر سچے ہو، عذاب آ جائے، بس اب بہت ہو گئی۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا کہ لائے گا تو اسے اللہ ہی اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر تم بھاگ نہیں سکو گے اگر وہ عذاب آ گیا۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور تمہارے حق میں کوئی نفع بخش نہ ہوئی میری یہ نصیحت، میری خیر خواہی، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ تمہاری گمراہی پر اللہ ہی مہر ثبت کر دے۔ ہوا ربکم، جان لو وہ ہے تمہارا رب، وإلیہ ترجعون، اور بالآخر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، تو کیا یہ لوگ کہتے ہیں، اب بیچ میں پھر حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود قرآن کو اپنے پاس سے گھڑ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود ہی جو ہے یہ مضمون بنا کر لے آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، معاذ اللہ۔ قل ان افتریتہ، فرما دیجئے کہ اگر یہ میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے اس قرآن کو، فعلی اجرامی، تو اس کا جرم پھر مجھی پر آئے گا، وبال میرے اوپر آئے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں جو گناہ، جو جرم تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف کو بات ایسی منسوب کروں، غلط بات منسوب کروں، اس کا تو پھر جو وبال میرے اوپر آئے گا اس تو بہت ہی خوفناک ہوگا، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکا۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے والے معدود چند تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 کے قریب تھے، بعض میں ہے کہ نہیں بہت کم تھے اس سے۔ بہرحال واللہ عالم، جو بھی تھے میکسیمم تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ تو جس نے بھی ایمان لانا تھا لا چکا، اب مزید کوئی نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اے نوح اب تم غمگین نہ ہونا، جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں اور اس کا جو انجام ہوگا اس پر اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ایک کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہمارے روبرو۔ وَوَحْيِنَا،
اور ہماری ہدایات کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں اب مجھ سے خطاب نہ کرنا، یعنی عذاب آئے گا تو ان کی اب سفارش اور ان کے حق میں کوئی بات کہ فلاں کو بچا لے فلاں کو، اب یہ میں نہیں سنوں گا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب ان سب کو غرق ہونا ہی ہونا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنانے لگے ایک کشتی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کشتی میں چونکہ تمام جانوروں کو بھی سوار کیا گیا ہے، ہر پیر جو ہے، اور انسان بھی ہیں، تو وہ ایک خاصی بڑی کشتی تھی جو بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتے تھے قوم کے سردار ان کے پاس سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں سمندر تو تھا ہی نہیں، یہ خشکی میں جو ہے وہ کشتی چلائے گا، اب یہ بوڑھا اس عمر میں آ کے، اب ظاہر بات ہے انہیں موقع مل گیا باتیں بنانے کا، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا اڑا رہے ہیں. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، فرمایا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم اس وقت ٹھٹھا اڑا رہے ہو. کچھ دیر کی بات ہے، جب عذاب آئے گا اور تمہاری جو حالت ہوگی تو پھر ہم بھی تم پر پھپتی چس کریں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، بہت جلد تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس پر آئے گا وہ عذاب کے جو رسوا کر کے رکھ دے گا اسے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس پر اترے گا وہ عذاب کے جو دائمی ہے، قائم رہنے والا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، فیصلہ وقت آ گیا اس عذاب کا. وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارا تنور نے. جو تنور ہوتے ہیں وہاں گویا کہ وہاں پہلے وہ ابل پڑے، پانی جو ہے نیچے سے ابلا ہے سب سے پہلے چشمے کی طرح، اور پھر موسلا دھار بارش شروع جو ہوئی ہے تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو یہ دو طرح سے پانی آ رہا تھا، ایک زیر زمین سے، ایک آسمان سے. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے انہیں حکم دیا نوح کو علیہ السلام کہ سوار کر لو اس کشتی میں ہر چیز میں سے نر اور مادہ دونوں کو، جو بھی پیئرز ہیں، جو بھی پالتو جانور ہیں، مویشی ہیں، جو بھی ہیں جانور، ان سب کا ایک ایک پیئر رکھ لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا ایک فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ ہی تباہ ہوں گے تمہارے گھر والوں میں سے. اور وہ دو افراد تھے، ایک حضرت نوح کی ایک بیوی تھی اور دوسرے حضرت نوح کا ایک بیٹا. 4 بیٹوں میں سے ایک کنعان اس کا نام تھا، اور اس کی ہمدردیاں بھی کچھ اس کافر قوم کے ساتھ تھیں اور کچھ حرکتیں بھی الٹی سیدھی تھیں، لہذا وہ بھی ساتھ ہی گیا. وَمَنْ آمَنَ، اور جو بھی ایمان لے آیا ہے اس سب کو بھی اس کشتی پر سوار کرو. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ایمان نہیں لائے تھے ان پر مگر انتہائی قلیل لوگ، معدود چند. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اور کہا کہ اب سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ کے نام سے ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی. ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ ان سب کو لے کر وہ کشتی جو ہے وہ چل رہی تھی ایسی لہروں میں کہ جو جیسی پہاڑ جیسی لہریں. طوفان بہت غضب کا تھا جو آیا. ونادى نوح ابنہ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو. وكان في معزل، اور وہ کشتی سے الگ تھا، علیحدہ تھا، کنارے تھا. یا بنی ارکب معنا، حضرت نوح نے پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے تم بھی سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین، اور دیکھو کافروں کے ساتھ مت رہ جانا. قال سآوی الی جبل، وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. یعصمنی من الماء، اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اس سیلاب سے، اس پانی سے. پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی ٹھیک ہے ابھی کہاں تک پہنچے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ آج کے دن اللہ کے اس حکم سے، اللہ کے اس قہر سے، عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ ہی رحم فرمائے. وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج.
یعنی گفتگو ہو رہی ہے کہ زوردار ایک ریلا آیا ہے، فکان من المغرقین، اور وہ بیٹا غرق ہو گیا ان کی نگاہوں کے سامنے، ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اور حکم آ گیا کہ اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا۔ لگاتار بارش مسلسل بہت بڑا طوفان۔ وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، بالآخر سکھا دیا گیا۔ وقضی الامر، اور قصہ چکا دیا گیا، یعنی قوم ختم ہو گئی، نیست و نابود۔ واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو ہے وہ ٹک گئی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم دے دیا گیا کہ پھٹکار ہے، لعنت ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ونادى نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار پکارا اپنے رب کو۔ فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہنے لگے کہ پروردگار میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تو نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو، وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، تو تھا تو وہ میرا گھر والا ہی۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام حکمرانوں کا سب سے بڑا حاکم ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا کردار درست نہیں تھا، اس کا عمل غیر صالح تھا، لہذا وہ اس کو اپنے اہل میں شامل مت سمجھو۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، تو مجھ سے ایسی بات کی اس کا درخواست نہ کرو، سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، رب تو رب ہی ہے، اور رب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ تو بہرحال حضرت نوح کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑی یہاں پر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، دیکھو میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ فوراً احساس ہوا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہنے لگے کہ اے میرے رب، میں پناہ میں آتا ہوں تیری اس سے کہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں، کوئی بات پوچھوں جس کا کہ مجھے علم نہیں ہے، کوئی درخواست کروں، ایسی درخواست کہ جس کے بارے میں مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے ہی مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، حکم ہوا کہ اے نوح اب اترو سلامتی کے ساتھ ہماری جانب سے، وہ ایک معاملہ تھا، ہو گیا، اب تم کشتی سے اترو، بسلام منا و برکات، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، علیک وعلی امم ممن معک، اور یہ سلامتی اور برکت تمہارے پر، تم پر بھی ہے، اور ان تمام امتوں پر یا فرقوں پر یا جماعت پر جو تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی ہیں، وہ انسان بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں، ان سب پر سلامتی ہو، ممن معک، جو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ایسی امتیں بھی اٹھیں گی کہ جن کو ہم دنیا کا ساز و سامان دیں گے، بہرہ مند کریں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑے گا، یعنی یہ جو عذاب آیا ہے سزا کے طور پر، آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا جب یہ لوگ اللہ کی ناشکری کریں گے اور شرک کے اندر ملوث ہوں گے۔ ہم بہرحال لوگوں کو دیتے رہیں گے مال و اسباب اور نعمتیں، لیکن پھر نتیجے میں ان پر عذاب بھی آئے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے نبی یہ باتیں ہیں غیب کی جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی جانب۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، آپ کو تو معلوم نہیں تھا یہ سب کچھ، اور نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے، یہ جو تفصیلات ہم بتا رہے ہیں تو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ فَاصْبِرْ، بس آپ ڈٹے رہیے، صبر و استقامت سے کام لیجئے، یعنی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ حضرت نوح کی جو مخالفت ہوئی ہے 950 برس، اب اس سے زیادہ اور کسی کی کیا ہوگی، تو فَاصْبِرْ، آپ بھی ڈٹے رہیے۔ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یقیناً انجام کار کی جو کامیابی ہے، جو عاقبت ہے، وہ متقین ہی کو ملنے والی ہے۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود کو، ہود علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ان کی دعوت بھی وہی تھی، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ سب افتراء بازی ہے کہ فلاں بھی شریک ہے اور فلاں بھی شریک ہے، فلاں کو اختیار ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں نے تم سے سوال نہیں کیا، درخواست نہیں کی کسی اجرت کی۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اللہ سے، اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اس کی جناب میں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم یہ رستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہارے لیے خوشحالی پیدا کرے گا، وہ چھوڑ دے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا، یعنی باران رحمت کا نزول ہوگا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافے پر اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اس اللہ سے روگردانی نہ کرو مجرمانہ طور پر زیادتی کرتے ہوئے۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، کہنے لگے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر تو آئے نہیں ہو، کوئی نشانی تو ہے نہیں تمہارے پاس۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں محض تمہارے کہنے پر، ہم اتنے کچے نہیں ہیں کہ تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہمیں تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے۔ إِن نَّقُولُ إِنْ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو یہ کہیں گے کہ تم پر بھی ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑے گی، تم اپنی فکر کرو، تم ہمیں ڈرا رہے ہو عذاب سے، ہم تو کہتے ہیں تم ہمارے جو معبود ہیں ان کی کوئی نحوست تم پر آئے گی، کوئی مار پڑے گی ان کی۔ قال انی اشہد اللہ، کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اللہ کو اس بات پر گواہ کرتا ہوں۔ واشہدوا، قال انی اشہد اللہ واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تو بری ہوں، بیزار ہوں ان سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، جن کی تم بندگی کرتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا۔ فکیدونی جمیعا، تو میرے خلاف چالیں چل لو سب مل جل کر جو چاہو، ثم لا تنظرون، اور پھر تم مجھے کوئی مہلت مت دینا۔ گویا یہ اینڈ آ جاتا ہے آخر۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو بھروسہ کیا ہے اللہ ہی پر کہ جو میرا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی نہیں ہے جاندار اس زمین پر مگر یہ کہ اس کی پیشانی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا اختیار ہے سب پر، کنٹرول ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کی سیدھے راستے پر ہے، سیدھی شاہراہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تو تمہیں پہنچا چکا ہوں جو کچھ کہ میرے ہاتھ بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اللہ کے جو پیغامات تمہارے لیے آئے تھے، میرے ذمے لگے تھے، وہ میں نے سب تمہیں پہنچا دیے ہیں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہاری جگہ لے آئے گا کسی اور قوم کو، قائم مقام کر دے گا، یعنی تم پر تو عذاب آ جائے گا، مریا میٹ ہو جاؤ گے، اور وہ کسی اور قوم کو لے آئے گا تمہارے سوا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا، عذاب کا وقت آ پہنچا، تو ہم نے بچا لیا ہود کو بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان سب کو بھی جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، ہم نے اپنی رحمت خاص سے ان کو بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچایا ہم نے ان کو ایک بہت بھاری عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ تھے عاد، قوم عاد، جن کے بارے میں پہلے آ چکا ہے کہ بڑے جسیم اور قداور لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ،
اور نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور بجائے اس کے کہ اللہ اور رسول کی بات مانتے، انہوں نے پیروی کی ہر اس شخص کی کہ جو سرکش اور جبار تھا، زوراور تھا، یعنی اپنے قوم کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے سرکش اور باغی قسم کے اللہ کے باغی، ان کے پیچھے چلے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اس دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت میں بھی۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سن لو عاد نے کفر کیا اپنے رب کا، ناشکری کی، انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، سن لو پھٹکار ہے، لعنت ہے اب اس قوم عاد کے لیے جو قوم تھی ہود کی، ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کے بعد آتے ہیں اگلے رسول، اور سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دعوت تو وہی تھی، کہنے لگے کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں آباد کیا ہے اس زمین میں، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو اس سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش چاہو اور اس کی جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، تمہاری دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، قوم نے بگڑ کر کہا کہ اے صالح تجھ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں اس سے پہلے، تم تو ہماری آنکھ کا تارا تھے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی جو ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا 40 برس سے پہلے، تو آپ قوم کی آنکھوں کا تارا تھے۔ الصادق الامین، یہ خطاب قوم دے رہی ہے، آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے۔ اسی طرح ہر نبی جو ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے، تو وہ اپنی قوم کے اندر نمایاں ہو جاتا ہے اپنے کردار اخلاق کی وجہ سے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا بڑا سرمایہ ہے، لیکن جب وہ ان کے شرک کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ریئیکشن ان کا کچھ اور ہی ہوگا۔ قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا تم ہمیں منع کرتے ہو، روکتے ہو کہ ہم بندگی کریں ان کی کہ جن کی بندگی کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد، اور تم ان سے ہمیں منع کر رہے ہو۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں شک کے اندر، ایسے شک میں ہے کہ جس کے اندر ریب ہے، تردد ہے ہمیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ درست نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں شک کا شکار ہیں۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا کہ دیکھو اے میری قوم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں تھا اپنے رب کی جانب سے بینہ پر، روشن دلیل پر، میرا کردار بے داغ ہے، میرے اخلاق تمہارے سامنے ہیں۔ وآتانی منہ رحمتاً، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، مجھے رسول بنایا، مجھ پر وحی بھیجی، اپنے پیغامات بھیجے۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون اللہ کے مقابلے میں مجھے بچا سکے گا، مدد کر سکے گا میری، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا عذاب پھر سب سے پہلے مجھ پر آئے گا، اور کون ہے کہ جو بچا سکے مجھے؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم اضافہ نہیں کرتے میرے معاملے میں مگر نقصان کا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تو اب چھوڑے رکھو اسے کہ یہ کھائے اللہ کی زمین میں سے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کوئی گزند نہ پہنچانا، کوئی نقصان مت پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پھر آ پکڑے گا تمہیں قریب کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں کاٹ دی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو فرمایا کہ اب تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں بس 3 دن کی مہلت ہے، پھر عذاب آئے گا۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ دھمکی ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ان پر ہمارا فیصلہ یعنی عذاب، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو بچا لیا ہم نے صالح کو بھی
اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اور ہم نے بچا لیا انہیں اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز بے شک تمہارا رب زوراور ہے، قوی ہے، العزیز ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور پکڑا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو نافرمان تھے، ایک ہولناک آواز نے، زوردار کڑک ہے، کوئی گرج ہے، ایسی گڑگڑاہٹ تھی خوفناک۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور وہ رہ گئے، اوندے منہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر، جو جہاں تھا وہیں ختم ہوا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ایسے ہو گیا جیسے یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم جان لو سن لو کہ ثمود نے کفر کیا اپنے رب کا۔ الا بعدا لثمود اور سن لو کہ پھٹکار ہے، لعنت ہے ثمود کے لیے۔ ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ تذکرہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جو فرشتے عذاب لے کر گئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سناتے ہوئے گئے تھے۔ انہی فرشتوں نے جاتے ہوئے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی اور انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، اسحاق کی۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور آئے تھے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ قالوا سلاما وہ آئے تو کہا انہوں نے سلام، قال سلام جواباً حضرت ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ اور پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے مہمانوں کی خدمت کے لیے۔ ان کے پاس بھی کوئی ایسے ایکوپمنٹس ہوں گے جو بہرحال جو بھی ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی دیر نہیں کی اور ایک بھنا ہوا سالم بچڑا جو ہے مہمانوں کی خدمت پہ پیش کر دیا۔ مہمان نواز تو تھے ہی بہت، لیکن یہ اتنی ایفیشنسی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو آئے ہیں مہمان وہ انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، لہٰذا انہوں نے فوراً جو کچھ ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ وہ پیش کر دیا، مہمان نوازی تو ختم تھی ان پر۔ تب جب دیکھا انہوں نے کہ ان کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، لا تصل الیہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے ان کے ہاتھ مہمانوں کے، نکرہم تو انہیں کچھ عجیب سا لگا، واوجس منہم خیفہ اور انہوں نے اپنے دل میں کچھ گھبراہٹ اور خوف محسوس کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ آتے تھے کسی بد نیتی کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کے گھر آئے ہیں تو کم سے کم ان کے اندر اتنی شرافت تھی کہ وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ تو اب یہ لوگ آئے ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں اور کھانا رکھ دیا بہترین تناول کے لیے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اب اندیشہ ہوا کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، کیا عزائم ہیں۔ قالوا لا تخف کہنے لگے فرشتے کہ ڈرو مت، انا ارسلنا الی قوم لوط ہم بھیجے گئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کے، آئے ہیں قوم لوط کی طرف، ہمیں بھیجا گیا ہے، ان پر عذاب لے کر آئے ہیں، یہ عذاب ڈالنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ وامرأته قائمة اور ان کی بیوی جو ہیں وہ بھی وہیں کھڑی تھی، قریب ہی تھی، فضحکت فبشرناها باسحاق تو وہ اچانک ہنسنے لگی جب انہوں نے خوشخبری دی اسحاق کی۔ فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا اور دے رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت اسماعیل ان کی ولادت ہو چکی تھی اور تقریباً 13 سال کا فصل تھا، اب حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو وہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ ہنس پڑی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور یا اسحاق کے بعد خوشخبری یہ بھی دی کہ ان کے بعد پوتے آئیں گے، اسحاق کے بعد یعقوب جو اسحاق کے بیٹے ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم کے پوتے، اور گویا یہ بھی خوشخبری ہو گئی کہ یہ بھی نبیوں میں سے ہوں گے۔ قالت یا ویلتا آلد اب وہ خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہائے میری شامت، کیا میں بچہ جنوں گی؟ وانا عجوز اور میں تو بالکل بڑھیا ہوں، وہذا بعدی شیخہ اور میرا شوہر یہ جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے، بوڑھا پھوس ہے، 100 برس کی عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم کی۔
اور حضرت سارہ جو ہیں وہ ان کے آج تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، ساری عمر بانجھ رہی اور اب بھی وہ بڑھاپے کی آخری سردوں کو چھو رہی ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے فیصلے پر تعجب کا اظہار کر رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں آپ سب پر، اے گھر والو۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک گھرانہ تھا، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت سارہ ہیں، اب خبر دی جا رہی ہے حضرت اسحاق کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، تو آپ پر رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اے گھر والو۔ انہ حمید مجید، یقیناً وہ تمام صفات کا مالک ہے وہ اللہ، اور بہت ہی بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا، جو پہلے انہیں خوف محسوس ہوا تھا اب تو خوشخبری مل رہی ہے، وجاءت البشرى، اور انہیں خوشخبری سنا دی گئی، پہنچ گئی خوشخبری ان تک، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے حق میں۔ اب حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے بحث کی ہے، مباحثہ کیا کہ تم قوم لوط کی طرف عذاب کا لے کر جا رہے ہو پیغام، اور وہاں تو لوط بھی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، اور بھی مسلمان ہوں گے ان کو بھی بچا لے گا۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے ان سے کافی بحث مباحثہ کیا، جس پر اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے تھے، بہت نرم دل، بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو وہ جو رحمت تھی ان کے دل میں بہت زیادہ، اسی کا اظہار تھا کہ وہ ان کی خواہش تھی کسی طرح عذاب ٹل جائے، کوئی امکان ہو۔ یا ابراہیم عارض عن ھذا، ابراہیم اب چھوڑ دو اس بات کو، یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کا۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً یہ تو اب فیصلہ آ چکا تیرے رب کا اس معاملے میں۔ وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر اب وہ عذاب آ کر رہے گا کہ جو لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب یہ پہنچے ہیں فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، اور ظاہر بات ہے یہ انسانی شکل میں ہی تھے، تو حضرت لوط جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے، غمگین ہوئے ان کو دیکھ کر۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل بہت تنگ ہوا اس سے۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور اتنے دل میں کہنے لگے کہ آج تو بڑا سخت دن ہے، بہت ہی کٹھن وقت آ گیا ہے، مہمان آئے ہیں اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہیں، اور قوم جو ہے جس عادت بد میں مبتلا تھی، اب یہ جو ہے میرے سر کے اوپر سوار ہو جائیں گے کہ حوالے کرو۔ اب وہ سخت پریشان تھے اس ساری صورتحال سے۔ وجاءه قومه يهرعون إليه، حضرت لوط کی قوم کے اندر جو بدترین اخلاقی برائی تھی وہ تو سب جانتے ہی ہیں، اور وہ اپنی آخری جو ہے حدوں کو چھو رہے تھے کہ محفلوں میں ارتکاب کرتے تھے اس فحش حرکت کا، اور ان سے ہر طرح کی شرم و حیا جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو بھاگے آئے وہ، وجاءه قومه يهرعون إليه، قوم جو ہے بھاگی آئی ہے ان کی طرف دوڑتی ہوئی بے اختیار، جھپٹتے ہوئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے ہی بہت ہی بری حرکتیں کر رہے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، فرمایا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ ان سے نکاح کر سکتے ہو، تمہاری قوم میں جو بھی سرکردہ لوگ ہیں، اور یہ چیز تمہارے لیے ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو، ان کے سامنے مجھے جو ہے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی معقول آدمی نہیں ہے، کوئی نیک چلن آدمی، کسی کے اندر کوئی نیکی کی کوئی رتی ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اتنے بگڑ چکے تھے، پرورشن کی وہ انتہا تھی، کہنے لگے کہ اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو کہ جو ہم چاہتے ہیں اس وقت۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، کہنے لگے کاش کہ میرے اندر تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی۔ اس وقت چونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں نہیں تھے، ان کا قبیلہ وہ نہیں تھا، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ شام سے،
اور ادھر صدوم اور عامورہ کی بستیاں جو بحر مردار کے قریب ہیں وہاں پر بھیج دیا گیا کہ میرا بھی کنبہ قبیلہ ہوتا تو شاید مجھے تحفظ دیتا اس وقت. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی طاقتور سہارے کی پناہ لے سکتا. قالوا یا لوط انا رسول ربک، وہ مہمان کہنے لگے، اب انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ان فرشتوں نے کہ اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے رسول کے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تمہاری طرف، ہم فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. فاسر باہلک بقطع من اللیل، تو بس نکل جاؤ، رات کا کچھ رہے، رات ابھی کچھ باقی ہو، آخری پہر نکل جاؤ اپنے گھر والوں کو لے کر. ولا یلتفت منکم احد، اور تو کوئی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. انہ مصیبها ما اصابہم، اسے پہنچ کر رہے گا وہ کہ جو پوری قوم کو پہنچے گا، وہ عذاب جو ہے اس پر بھی آئے گا. ان موعدہم الصبح، ان کے لیے جو اللہ کا طے شدہ وقت ہے، وقت جو وعدے کا وقت ہے وہ صبح کا ہے. الی الصبح الیس الصبح بقریب، تو دیکھو کیا صبح قریب آنے والی نہیں ہے، اب جلدی کرو. فلما جاء امرنا، اور جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا، عذاب کا فیصلہ، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے نیچے والے حصے، اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا، اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی جیسے اٹھا کے پٹخ کے الٹا مار دیا جاتا ہے. اتنا زوردار زلزلہ تھا کہ بستی جو ہے الٹ گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر کنکر کے، سجیل کے، منضود تہ بتہ، مسومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے تمہارے رب کی جانب سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ جو صدوم اور عامورہ کی بستیاں ہیں جن پر عذاب آیا، یہ ان ظالموں سے، یہ جو مشرکین عرب ہیں، ان سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہیں. یہ جاتے ہیں جب شام کی طرف سفر کے لیے تو وہاں سے گزرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.